سامنے اپنے بچوں کا جو کردار ہے وہ پیش نہیں کیا ہے۔ یہاں کیا سکھایا جاتا ہے؟ میں آپ کو عجیب بات بتلاؤں۔ سورت کے اندر ایک حاجی ابراہیم دادا کر کے تھے، بڑے رئیس آدمی تھے، چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا، اور آج بھی دادا بھائی فیملی بڑی مشہور ہے سورت کے اندر۔ ان کے تعلقات تھے حاجی محمود منیار کے ساتھ، جو حافظ برادرز کے بڑے تھے، اور وہ حافظ برادرز جو ہے اس کے اندر سبھی حافظ اور عالم ان کے ہاں لائن لگی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ یہ دونوں حضرات حافظ محمود اور ابراہیم بھائی مسجد کے اندر گئے تو ان کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ یہ تینوں مسجد میں گئے، جب نماز پڑھ کے باہر نکل رہے تھے تو وہ جو بچہ تھا اس نے پاؤں میں چپل پہنی تھی اور ہاتھ میں جوتے اٹھائے رکھے تھے۔ اب وہ حاجی ابراہیم صاحب جو تھے وہ دیکھ رہے تھے اور چپ چاپ چھپ گئے کہ بچہ کچھ چوری کرنے کے چکر میں ہے، اس نے جوتے اٹھائے ہیں، اگر یہ یہاں سے لے کر بھاگتا ہے تو میں حافظ صاحب سے کہوں گا کہ بھائی دیکھیں آپ کے پوتے نے کیا کام کیا، جوتے اٹھا کر بھاگ گیا۔ یہ ان کو بدگمانی تھی۔ جب شیخ محمود منیار باہر نکلے تو اس بچے نے وہ جوتے اٹھا کر ان کے سامنے سیدھے رکھ دیے اور انہوں نے وہ جوتے پہن لیے۔ تو اب وہ چوکنا ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے۔ تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ بھائی میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بچہ جوتا اٹھا کر چوری کر رہا ہے، لیکن اس بچے نے تو یہ عمل کیا، تو یہ کیا بات ہے؟ تو شیخ محمود بنیان نے کہا آپ کو معلوم نہیں، یہ میرا بیٹا فلاں مدرسے کے اندر پڑھتا ہے، وہاں پر اساتذہ کی جوتیوں کو سیدھی کرتا ہے، اس کی برکت سے اس کے اندر یہ ادب آیا ہے کہ وہ اپنے باپ داداؤں کی جوتیوں کو بھی سیدھی کر رہا ہے۔ تو دوستو، اگر یہ ہماری اولاد دین کو پڑھے گی، یہ ہماری اولاد قرآن کو سیکھے گی، یہ ہمارے اولاد نبی علیہ السلام کے اچھے اچھے اخلاق و شمائل کو اپنی زندگیوں کے اندر لائے گی، تو اس سے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اس کے برخلاف دنیاوی تعلیم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ہمارے گنگو کے اندر ایک صاحب نے اپنے بیٹے کو بہت پڑھایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، بہت کچھ پڑھایا۔ ایک دن اس نے اپنے سارے دوستوں کو دعوت کی، سب دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ اس درمیان میں وہاں پر ایک بوڑھے میاں گدھے کے اوپر چادر ڈال کے لنگی پہنے ہوئے وہاں سے گزرے، تو سب دوستوں نے اس صاحب سے پوچھا کہ یہ جو یہاں سے بوڑھے میاں گزرے وہ کون ہے؟ تو ان کو یہ کہتے ہوئے شرم آئی کہ میرے ابا ہے، تو کہنے لگا یہ میرے گھر کا نوکر ہے۔ یہ ہے دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کا فرق۔ دوستو، یہ جو چھوٹے چھوٹے دین کے ادارے ہیں جہاں پر بچوں کو قرآن سکھایا جا رہا ہے، جہاں پر دین کی تعلیم سکھائی جا رہی ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو قرآن ہے اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہوں اور یہ میں جو بول رہا ہوں یہ میرا کلام ہے۔ اسی طرح یہ قرآن اللہ کی ذات سے اللہ نے خود اس کو پڑھا ہے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس قرآن کو پڑھا ہے، اور پھر اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر نبی علیہ السلام کے ذریعے پہنچایا۔ یہ قرآن اتنا بھاری کلام ہے، روایت میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے اوپر یہ قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام کے اوپر اتنا بوجھ پڑتا تھا، اتنا بوجھ پڑتا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر ایک مرتبہ قرآن کی وحی نازل ہوئی، اس کے اندر صرف ایک لفظ غیر اولی الضرر، صرف ایک لفظ کی وحی نازل ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا سر مبارک میرے پاؤں کے اوپر تھا، اتنا بوجھ تھا اس وحی کا، اتنا بوجھ تھا کہ اس بوجھ کی وجہ سے مجھے ایسا لگا کہ میرا پاؤں چکنا چور ہو جائے گا اور ٹوٹ جائے گا، اتنا بوجھ تھا۔ ظاہر بات ہے کہ
کہ پورا قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے اوپر جو اترا ہوگا، آپ نے کتنا بوجھ برداشت کیا۔ اسے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو قرآن کا سارا بوجھ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر نے اس کو برداشت کر لیا ہے، اور پھر اس سے نور پھوٹا ہے اور وہ امت کے اندر تقسیم ہوا ہے۔ اگر درمیان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر نہ ہوتا تو پھر اس صورت کے اندر امت کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس قرآن کو برداشت کر سکتے۔ آج جس قرآن کو ہم سنتے ہیں، بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اس قرآن کی یہ حیثیت ہے۔ اسی لیے تو قرآن کے اندر فرمایا گیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اتنا عظیم یہ قرآن ہے۔ یہ اتنا عظیم قرآن ہمارے بچے اپنے سینوں کے اندر جمع کر رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ہمارے استاد حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ عالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی آپ سوچو تو صحیح کہ ہم جب گھر سے کبھی باہر نکلتے ہیں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اگر گھر میں ہوں تو ہم گھر کی چابی چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں نہیں دیتے ہیں، کیونکہ کہیں گھر کھلا رکھ دے ہوئے، وہ غفلت میں چابی گم ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر ہم اڑوس پڑوس والے کو دے کر جاتے ہیں چابی کے بجائے ذرا سنبھالنا۔ ہم اس بچے کو اوپر اتنا اعتماد نہیں کرتے، لیکن اللہ جل شانہ جب اپنے قرآن کی حفاظت کے اوپر اترتا ہے تو پھر وہ بچے کے جس کے اوپر ہم اعتماد نہیں کرتے، اللہ اس کے اوپر اعتماد کر کر ان کے سینوں کے اندر قرآن کو اتارتا ہے اور ان کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی طریقے آج رائج ہے، مسابقے ہو رہے ہیں، قرآن کے جلسے ہو رہے ہیں، یہ تمام انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے اندر ہے کہ ہم نے اتارا ہے، ہم حفاظت کریں گے۔ تو یہ ساری حفاظت کی سبیلیں ہیں، راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء کے دل میں ان چیزوں کا الہام کرتے ہیں کہ اس طرح قرآن کی حفاظت کرنا ہے، اس طرح قرآن کی حفاظت کرنا ہے، اس طرح قرآن کی حفاظت کرنا ہے۔ تو یہ سارے قرآن کی حفاظت کے جو راستے ہیں یہ علماء کے یا قراء کے یا بزرگوں کی اپنی طرف سے تیار کیے ہوئے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں میں الہام کیا جاتا ہے کہ اس طرح سے قرآن مجید کو حفاظت میں لانا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام طریقوں کو کھول رکھا ہے۔ دوستو بزرگوں، ان طریقوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ آج ہمارے محلے کے اندر اگر ایک گویا آ جائے، ایک بہروپیہ آ جائے تو اس کو دیکھنے کے لیے سارا محلہ اور ساری بستی جمع ہو جاتی ہے، اور جس جگہ کے اوپر اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، جس جگہ کے اوپر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، وہاں پر ہماری غفلت اتنی کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو سنگل ثواب اور قرآن سننے والے کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ حضرت نے اس کا دلیل کے اندر فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا یہ سنت ہے، تلاوت کرنا یہ سنت ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کو سننا یہ فرض ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ تو یہاں پر امر کا صیغہ ہے، علماء جانتے ہیں کہ علماء اس کو پڑھنا الگ بات ہے، سننا الگ بات ہے، تو سننے والے کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کے اوپر 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ سننے والے کو 20 نیکیاں مل رہی ہیں۔ کتنا زیادہ ثواب ہے قرآن مجید کو سننے کے اندر، لیکن آج ہم لوگ اس سے غافل ہیں۔ حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، پاکستان کے اندر ہوتے تھے وہ۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت آپ نے جو مجھے اوراد و وظائف دیے ہیں، میں صبح فجر سے پہلے اٹھتا ہوں، رات کو سوتا ہوں، وہاں تک دن بھر قرآن پڑھنے پڑھانے کے اندر میرا گزر جاتا ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ میں ان اوراد و وظائف کو پورا کر پاؤں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت نے کہا کہ قاری صاحب یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن اور دوسری دینی تعلیم کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، آپ تو قرآن کو جو پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ سراپا ذکر ہے، آپ کو اس کی ضرورت نہیں، آپ قرآن کو پڑھتے پڑھاتے رہیے، یہی آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت اوراد و وظائف کیے، لیکن صبح فجر سے پہلے ایک رکوع قرآن مجید کا جہراً تجوید کے ساتھ پڑھنے کے اوپر جو میں نے کیفیت حاصل کی ہے اور کسی ذکر میں حاصل نہیں کی ہے۔ دوستو قرآن مجید کے اندر یہ بات ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھا نہیں کہ قرآن کیا ہے، اس کو محبت سے پڑھو، اس کو محبت سے سنو۔ ہم لوگوں کے یہاں مزاج نہیں ہے، آپ مصر کے اندر چلے جائیے، وہاں پر رمضان کے اندر ہم لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اس طرح تلاوت کا ماحول نہیں ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے قاریوں کو مقرر کر رکھا ہے، ایک قاری آتا ہے وہ 1 گھنٹہ پڑھتا ہے، اس کو لوگ سنتے ہیں، دوسرا آتا ہے وہ 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں، لوگ اس کو سنتے ہیں، تیسرا آتا ہے وہ 1 گھنٹہ پڑھتا ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں۔ تو قرآن کو سننے کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ ابو عبد الرحمن سلمی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بڑے بڑے محدث گزرے ہیں۔ حج کے زمانے کے اندر حرمین تشریف لاتے اور دنیا عالم سے ان کے پاس لوگ حدیث کو حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ ابو عبد الرحمن سلمی حرمین کے اندر موجود نہیں ہے، تلاش کیے کہ حضرت کہاں تشریف لے گئے۔ تلاش کرتے کرتے لوگوں سے پوچھا تو کہا فلاں جنگل کے اندر ایک جھونپڑی بنی ہے اور وہاں پر آپ کو ملیں گے۔ جب وہاں جھونپڑی کے اوپر پہنچے تو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو عبد الرحمن سلمی ان کا قرآن مجید سن رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا ظلم کر رکھا ہے، سارے عالم سے علماء آئے ہیں آپ کے پاس علم حدیث کی سند حاصل کرنے کے لیے اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر۔ تو حضرت نے جھونپڑی کی طرف کے دروازے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ پڑھو۔ اس دروازے کے اوپر ایک حدیث لکھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور لوگوں کو سکھلائے، جو قرآن کو پڑھے اور لوگوں کو پڑھائے۔ کہا اس حدیث نے مجھے یہاں لا کر بٹھایا ہے۔ دوستو یہ علماء جو ہے اس وقت جو کام کر رہے ہیں دنیا کا بہترین کام کر رہے ہیں، اس سے اچھا کام کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میرے دوستو علماء کرام سے بھی درخواست ہے کہ آپ دنیا کی دولت کی طرف نہ دیکھو۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم لا یزال۔ علم ہمیشہ رہنے والا ہے، یہاں بھی ہمارا ساتھی ہے، قبر میں بھی ساتھی ہے، آخرت میں بھی ساتھی ہے۔ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں مولانا قمر الزمان صاحب کے شیخ کہ بھیک وہ مانگے جس کے ہاتھ خالی ہو، بھیک وہ مانگے جس کے ہاتھ خالی ہو۔ ہم تو بہت مالدار ہیں، ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں حدیث ہے، ہم بہت مالدار ہیں، ہمارے پاس بہت ہے۔ ہم یہی دولت دنیا کو لٹانے کے لیے آئے ہیں، دنیا تو ہماری غلام ہے۔ ہم اگر سچے عاشق قرآن بن گئے، ہم اگر سچے عاشق حدیث بن گئے تو دنیا ہماری جوتیوں کے اندر آنے کے پڑنے والی ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے قصوں میں لکھا ہے کہ حضرت ایک مرتبہ نائی کی دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، حجامت بنوا رہے تھے، ایک رئیس صاحب پوری تھیلی پیسہ بھر کر لے کر آئے۔ حضرت بہت مستغنی آدمی سے بڑا آدمی آتا تھا، اس کا کوئی خیال نہیں فرماتے تھے۔ آ کر حضرت کے سامنے پیش کیا وہ پیسہ۔ حضرت نے کہا بھائی ابھی ضرورت نہیں ہے، ہمارے مدرسے کی ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ بہت اصرار کیا کہ نہیں ابھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے۔ جب جاتے جاتے اس نے دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں تو باہر حضرت کی جو جوتیاں پڑی ہوئی تھی اس جوتیوں کے اندر سارے پیسے بھر دیے اور چلنے لگا۔ جب حضرت وہاں سے اٹھے تو حضرت نے وہ جوتیوں کو اٹھایا بہت استغنا سے اور پھینک دیا۔ کہا لوگ دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، دنیا ہماری جوتیوں کے اندر آ کے پڑتی ہے۔ تو میرے عزیز بچوں آپ بالکل بے فکر رہو، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ دنیا کے اندر کوئی قصہ ایسا نہیں سنا ہوگا کہ کوئی عالم فقر کی وجہ سے، کوئی مؤذن فقر کی وجہ سے، کوئی قاری فقر کی وجہ سے خودکشی کر کے مرا ہو، کوئی نہیں سنا ہوگا۔ ڈاکٹر تو خودکشی کر کے مرا ہوگا، انجینئر خودکشی کر کے مرا ہوگا اور بڑے بڑے لوگ خودکشی کر کے مرے ہوں گے، لیکن کسی عالم کے بارے میں کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ ہمارا تو یہ مشن ہے، اللہ نے ہم کو لاکھوں اور کروڑوں بندوں میں سے منتخب کیا ہے، ہمیں اس کی لاج رکھنا ہے۔ ہم جتنی اس کی لاج رکھیں گے اللہ ہماری لاج رکھیں گے۔ ہمیں قرآن کی لاج رکھنا ہے، ہمیں حدیث کی لاج رکھنا ہے، ہمیں دین کی باتوں کی لاج رکھنا ہے۔ اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے اس لیے کہ یہ دولت ہم حاصل کریں اور امت تک اس کو پہنچائیں۔
بس یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد ہماری آگے کی ذمہ داری اللہ کے اوپر کو چھوڑ دے کہ ہمیں دنیا کے اندر کس طرح جینا ہے. وہ اللہ ہماری ضرورت کو پورا کرنے والا ہے. آپ پوچھیں یہ دنیا دار لوگوں سے جن کے یہاں روزانہ کے 5-5 اور 6-6 ہزار روپے کے ناشتے ہوتے ہیں. گھروں کے ٹیچر لوگ ہیں, ان کے 50-50 60-60 ہزار روپے تنخواہیں آ رہی ہیں. ان کو پوچھو 15 تاریخ کے بعد جا کر تو کہتے ہیں کہ پیسہ جیب میں نہیں ہے, قرضہ چل رہا ہے. اور مولوی صاحب کو آپ 29 تاریخ کو بھی جا کے پوچھو تو کہ بہترین پریس والے کپڑے پہنے اور بہترین کھچڑی کھا رہے ہیں. یہ سب اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں. دوستو بزرگوں, دولت بہت ہونا یہ مالداری نہیں ہے. کم دولت کے اندر مسائل کا پورا ہو جانا یہ مالداری ہے. ہماری سارے مسائل حل ہو رہے ہیں, یہ سب سے بڑی مالداری ہے. اس لیے دنیا کی دولت سے بالکل مستغنی ہو جاؤ. ہمارا جو کام ہے, ہم کو اللہ تعالیٰ نے جس لیے یہاں بٹھایا ہے اس کے اندر ہم کما حق ہو پوری کوشش کریں, پوری محنت کریں. کل قیامت کے اندر جا کر کوئی ہماری گردن پکڑنے والا نہ ہو کہ ہم نے ہمارے بچوں کو آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے بھیجا تھا, آپ نے ہماری اس امانت کے اندر کتنی. اسی لیے کہ حدیث کے اندر تو آتا ہے کہ کل قیامت کے اندر یہ سوال بھی کیا جائے گا کہ ہم نے جو آپ کو علم دیا تھا اس کے اوپر آپ نے کتنا عمل کیا. ایک عمل تو یہ ہے کہ خود ہم اس کے اوپر چلے اور لوگوں تک اس امانت کو پہنچائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے ہم اس کے ذمہ دار ہیں. دنیا کو کمانا ہماری ذمہ داری میں نہیں. جب ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہم کو قبول کریں گے اور اللہ تعالیٰ ساری ضرورتوں کو پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے. اور میں ذمہ داران کو, اساتذہ کو, اور خاص کر حضرت مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں بہت زیادہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ ایسے چھوٹے چھوٹے مدارس قائم کر کے جگہ جگہ وہ جو دین کے دیے جلا رہے ہیں, چراغ جلا رہے ہیں, یہ چراغ اب اس سے ایک سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا جلتا ہی چلے جائے گا. اور میں تو بھائی دوستوں اس تقریر بقریر کے لائن کا آدمی نہیں ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ آج میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا, حضرت مفتی محمد صاحب کا فون مجھ پر آیا کہ بھائی اس طرح کی مجلس ہے اور آپ کو وہاں جانا ہے. مفتی صاحب کا اشارہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے, تو مفتی صاحب کے حکم کے اوپر میں یہاں آ گیا ہوں. مجھ سے کچھ گستاخی ہو گئی ہو, مجھ سے کچھ بے ادبی ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں اور بستی کو لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی قدر کرو. یہ کل قیامت کے اندر یہی بچے آپ کو جنت میں لے جانے کے سبب بنیں گے. یہی قرآن کا حافظ. میں ایک مختصر حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک حافظ بچہ اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, اور دوسری روایت میں ہے کہ 40 ایسے لوگوں کو کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, ایسے لوگوں کو وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروائیں گے. تو یہ بچے ہمارے جنت کے ضامن ہیں, یہ بچے ہم کو جنت میں لے کر جائیں گے. لہذا ان بچوں کی قدر کرو. یہ بھی ہماری طرح انسان ہے, ان سے بھی کبھی بھول ہو جاتی ہے, یہ بھی مستی کر, بچے آخر بچے ہیں, مستی کر لیتے ہیں, اس سے دل برداشت نہ ہو. ان بچوں کی قدر کرے, ان کی جتنی بھی ہمت افزائی ہو سکے ان کی ہمت افزائی کرے, ان کی جتنی خدمت ہو سکے خدمت کرے, اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو پیار اور محبت کی نظر سے دیکھا کرے کہ یہ قرآن کے حافظ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کے لیے قبول فرمایا ہے. لہذا اتنی درخواست آپ لوگوں سے ہے کہ آپ ان بچوں کی خوب قدر کرو. آپ جتنی دین کی قدر کرو گے, جتنی قرآن کی قدر کرو گے, اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس بستی کے اندر دین کو اور قرآن کو پھیلائیں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے. وہ جب نوازنے کے اوپر آتا ہے تو عمر فاروق جب تلوار لے کر چلے تھے اس کو بھی نواز دیا, اور جب راندۂ درگاہ کرنے کے اوپر آتا ہے تو نبی کے گھر کے اندر پیدا ہوئے لوگوں کو راندۂ درگاہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا. اس لیے اپنے مال و دولت کے اوپر ناز نہ کرے. ناز کرنے کی چیز ہے تو قرآن اور قرآن کی دولت ہے, اس کے اوپر ناز کرے, ان سے محبت کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.